أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورۃ الشورى ہے. اس لفظ کی مناسبت سے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ مومنین کی ایک صفت یہ ہے جب بھی ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں. سورۃ الشورى کا سورۃ حامیم سجدہ کے ساتھ ربط یہ ہے. سورۃ حامیم سجدہ میں ایک شبہ کا جواب دیا گیا تھا. شبہ یہ تھا کہ بسا اوقات خواب کے اندر ہمیں بزرگ آتے ہیں ملتے ہیں تو ان کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز منت منوتی مشکلوں میں انہیں پکارنا حاجات میں ان کو پکارنا یہ جائز ہے. تو اس کا جواب دیا تھا وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا. وہ بزرگ نہیں ہوتے بلکہ شیطان بزرگوں کی شکل میں آتا ہے تو آپ کو یہ باتیں بتاتا ہے تاکہ آپ سے شرک ہو جائے. اب سورۃ شورى میں ایک اور شبہ کا جواب دیا گیا. شبہ یہ ہے کہ ہمیں کتب سابقہ پچھلی کتابوں کے اندر ایسی عبارتیں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی پکار جائز ہے, وہاں سے اجازت ملتی ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا اس صورت کے اندر کہ تمام انبیاء کی طرف یہی وحی کی گئی کہ سب کچھ کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہر ایک کے دکھوں کو سننے والا پھر ان دکھوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف کون ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بات سابقہ کتابوں میں ملتی ہے تو یہ باغی مولویوں اور پیشواؤں کی منمانی اور خرافات تحریفات ہو سکتی ہیں, وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. ہر پیغمبر کی یہی دعوت دی تھی یا قوم اعبد اللہ, اوے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی بندگی کرو. صرف اور صرف کس کی بندگی کرو؟ اللہ کی بندگی کرو. اب اگر کسی کتاب کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ کی بھی بندگی کرو ساتھ میں غیر اللہ کی بھی بندگی کرو, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ جھوٹے مولویوں بزرگوں کا کلام تو ہو سکتا ہے, رب کا کلام نہیں ہو سکتا. تو اس صورت کے اندر اس شبہ کا جواب دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف حروف مقطعات جن کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کذالک یوحی الیک, اسی طرح وحی کی گئی ہے میرا محبوب آپ کی طرف, وإلی الذین, اور ان لوگوں کی طرف, من قبلک اللہ, جو آپ سے پہلے ہیں, اللہ العزیز الحکیم, اللہ العزیز غالب ذات ہے. اگر کوئی نافرمانی کرے تو وہ اللہ پکڑ سکتا ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا. الحکیم حکمتوں والا ہے, ابھی نہیں پکڑتا, کچھ دیر کے بعد پکڑے گا, اس میں اس کی حکمت ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف, یعنی کہ جو پہلے پیغمبر آئے ان کی طرف بھی وحی کی ہے. کون سی وحی کی ہے؟ کہ زمینوں آسمانوں کا مالک خالق صرف اور صرف کون ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے.
ہر ایک کی مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، ہر ایک کی حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، ہر ایک کے دکھڑوں کو سننے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کے لیے بادشاہ، تو اسی کے لیے تصرف آسمانوں کے اندر، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ آسمانوں کے اندر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوقات ہے وغیرہ وغیرہ۔ زمینوں کے اندر انسان ہیں، حیوان ہیں، جنات ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، ندی نالے پہاڑ زمین ہیں۔ یہ صرف اور صرف کس کی بادشاہت میں؟ اللہ کی بادشاہت۔ ان کے اوپر اختیارات کس کے چلتے ہیں؟ اللہ کے اختیارات چلتے ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں کے اندر کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی مولوی کو اختیار نہیں دیا جی۔ لیکن یاد رکھیں، اگر اختیار دینا ہوتا اللہ کو تو اللہ کس کو اختیار دیتا جی؟ ہمارے پیغمبر کو دیتا ہے۔ کیوں؟ امام الانبیاء ہے جی، آخری پیغمبر ہے جی، اللہ کا محبوب پیغمبر ہے جی۔ لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو بھی یوں کہتا ہے، میرے محبوب اپنی زبان سے کہہ، قُل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ اوے میری امت کے لوگوں، میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہارے لیے کدھر ہو سکتا؟ اگر حضور اپنے لیے نفع کے مالک ہوتے نا جی، تو احد کے میدان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید نہ ہوتے۔ ایک کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر تلوار ماری، خود بنا ہوا تھا جی، لوہے کی ٹوپی تھی، وہ پھٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، لہو لہان ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف کے میدانوں کے اندر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اگر حضور نافع ہوتے جی، نفع نقصان کے مالک ہوتے تو حضور کی یہ تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ حضور کو پہلے سے پتہ ہوتا نا جی کہ مجھ پر ایسے ایسے ظلم ڈھائیں گے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں دیا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ ذات بلند و بالا ہے، سب سے اوپر ہے، العظیم بہت بڑی ہے۔ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن من فوقہن، پھٹ جائے ان کے اوپر سے۔ ایک معنی مفسرین نے یہ کیا کہ فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے آسمانوں کے اندر 4 انگلیوں کے بقدر بھی اتنی جگہ نہیں ہے کہ خالی ہو کہ جہاں پر فرشتہ نہ ہو۔ اللہ کی نورانی مخلوق بے تحاشا ہے، اور آسمان پھٹ جائیں، پہلا وہاں سے پہلا آسمان پھٹے، پھر وہ دوسرے پہ گرے، 5ویں پہ، 5واں چوتھے پہ، چوتھا تیسرے پہ، تیسرا دوسرے پہ، کرتے کرتے نیچے آ جائے۔ ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ جائے، انسان کی شرک کی وجہ سے پھٹ جائے۔ سورۃ مریم میں آپ نے سنا ہے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ کس بات سے؟ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے کیا ہیں جی بیٹے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس بات کی وجہ سے یہ بات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ یاد رکھیں، یہ 2 وجہ ایسی ہیں جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے، یہ قریب ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ یوں فرماتا ہے، یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم، آدم کی اولاد، آدم کا بیٹا، آدم کی بیٹی مجھے گالیاں دیتا ہے، اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ کس طرح گالیاں دیتا ہے؟ یدعو لی ولدن، میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ نہ میری اولاد ہے، نہ میری بیوی ہے، نہ میرے بچے ہیں، نہ میری خاندان ہے، نہ میرا کنبہ قبیلہ ہے۔ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ کیا ہے جی؟ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو گالی دینا، یہ بات اللہ فرماتے ہیں مجھے بہت بری لگتی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس بات کی وجہ سے۔
والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویستغفرون، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، نمبر 2 ویستغفرون، اور بخشش مانگتے ہیں، لمن فی الارض، ان کے لیے جو زمین میں ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کے نورانی مخلوق ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتی ہے، بخشش کی دعا مانگتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ مومن میں آپ نے سنے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ وہ فرشتے جو رب کا عرش اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جی؟ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، ان کی اولاد کے لیے بھی مانگتے ہیں، ان کے ماں باپ کے لیے بھی مانگتے ہیں، ان کے عزیز و اقارب کے لیے بھی اللہ کی نورانی مخلوق بخشش کی دعا مانگتی ہے۔ اللہ خبردار، ان اللہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ، اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت هو الغفور، بخشنے والا ہے، الرحیم مہربان ہے۔ والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے من دونی، اس اللہ سے نیچے نیچے، اولیاء، کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، بچیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، بیڑے پار کرنے والا، کاروباروں کو چلانے والا، اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اللہ حفیظ علیہم، اللہ نگہبان ہے ان کے اوپر، جن کو تم نے اپنا کارساز بنایا ہے، اپنا حاجت روا بنایا ہے، اپنا مشکل کشا بنایا ہے، اللہ تو ان کا بھی نگہبان ہے، اللہ تو تمہارا بھی نگہبان ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اولاد نہیں ہوتی لوگوں کی، نہیں، بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اولاد مانگتے ہیں، یار بھی اللہ کہن گڑا دی روڑی دے پتریں دی جوڑی، بابا شاہ جمال ہے، پتر تو رتے لال ہے، کالے بھی نہیں ضرور، رتے تو چٹے ضرور دے، ٹھیک ہے۔ کھوتا قبر پہ جاتے ہیں، وہاں پر جا کر قبر والے کھوتا قبر سے کھوتے سے اولاد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم اپنا مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس سمجھتے ہو نا جی، تمہارے بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے والا، اللہ فرماتے ہیں اللہ حفیظ علیم، میں ان کا بھی نگہبان ہوں، ظالموں میں تمہارا بھی نگہبان ہوں، مجھ سے کیوں نہیں مانگتے ہو جی؟ وہ جن کے پاس تم جاتے ہو وہ خود کیا ہے جی؟ محتاج ہیں، وہ مجھ سے مانگتے رہے ہیں، تو تم ان سے جا کر مانگتے ہو۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، میرا محبوب نہیں ہے آپ ان کے اوپر بے وکیل، وکیل جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ وکیل کیس ہار جائے جی موکل اس کو مورد الزام ٹھہرائے گا، نہیں، آپ کا کام کیا جی؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کا کام ہے لوگوں کو مسئلہ بتانا، مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے تو تب۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، قرآن ہے عربین، عربی زبان میں، آپ بھی عربی ہو، قرآن بھی عربی ہے، زبان بھی عربی ہے، لِتُنذِرَ، کیوں اتارا ہے اس قرآن کو؟ تاکہ آپ ڈرائیں ام القری، بستیوں کی ماں کو، ٹھیک ہے، ام القری، بستیوں کی ماں کو۔ بستیوں کی ماں کون سی ہے جی؟ مکۃ المکرمہ، یہ بستیوں کی ماں۔ اللہ رب العزت نے جب زمین کو بنانا چاہا جی، تو اللہ نے زمین کا پیڑا مکہ، خانہ کعبہ، کالی کوٹ لیے نا جی، اس جگہ پہ رکھا جی، والارض بعد ذالک دحاہا، پھر اللہ نے زمین کو یہاں سے بچھایا، اور جس طرح نہیں ہوتی کرپیٹ بند ہوتی ہے نا جی، پھر رکھتے ہو آپ، رکھنے کے بعد پھر آپ کھول دیتے ہو، اللہ رب العزت نے وہاں پر زمین کا پیڑا رکھا، پھر وہاں سے پوری روئی زمین کے اوپر اللہ نے زمین کو بچھایا۔ تو اس اعتبار سے ام القری، مکہ کیا ہے جی؟ یہ بستیوں کی ماں ہے۔ اور ایک معنی آپ نے چوتھے پارے میں سنا تھا جی، الذی ببکہ، پھر سن لو جی، انسان ہے بھول جاتا ہے گوشت کھایا ہو۔ پوری روئی زمین کی جو ماں ہے نا جی، وہ کیا ہے جی؟ مکہ ہے۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے نا جی، رحم کے اندر، بچہ دانی کے اندر ہوتا ہے، تو اس بچے کو ناف کے ذریعے خوراک ملتی ہے، تو اسی طرح پورے روئے زمین کو بیت اللہ، خانہ کعبہ کے ذریعے روحانی خوراک ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے کیا جی؟ ام القری،
میرا محبوب ام القرا، اس بستی کو، بستیوں کی ماں کو کیا کر جی آپ ڈرائیں۔ ومن حولہا، اور مکہ کے ارد گرد ہے جو بھی بستی ہے اس کو بھی ڈرائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے مکہ کے ارد گرد ہم بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ دور ہیں لیکن ہے تو ارد گرد چاروں طرف۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور آپ ڈرائیں یوم الجمع، جمع والے دن۔ کون سا دن؟ قیامت والے دن، جس کے اندر ہر انسان کیا ہوگا جی؟ جمع ہوگا۔ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ فریق فی الجنت، ایک فریق جنت میں ہوگا، وہ فریق فی السعیر، اور ایک فریق بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ جس بندے نے دنیا میں اللہ کی باتوں کو مانا، اس کے پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کیا، وہ فریق جنت میں ہوگا، اور جس نے انکار کیا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَجَعَلَهُمْ، کر دے ان کو امۃ واحدہ، ایک امت۔ دیکھیں اللہ کے اختیار میں، اللہ جو چاہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے اختیار میں اگر اللہ چاہے نا جی، پوری روئی زمین کے انسانوں کو ایک امت بنا دے، سب کے سب لوگوں کو کیا بنا دے جی؟ مسلمان بنا دے۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ اگر اللہ ایسا کرتا تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو گئے، پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا نا جی۔ لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا، کیوں؟ بعد میں اللہ نے امتحان لینا جی، کون مومن تھا کون کافر تھا جی، کس نے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی، کس نے غربت، مسکینی، محتاجی، فقیری میں گزاری تھی، کس نے صحت میں زندگی گزاری تھی، کس نے پوری زندگی بیماری میں گزاری تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دل مانتا ہے تو مومن بن، دل مانتا ہے تو کافر بن، آنا میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِن يُدْخِلُ، لیکن وہ داخل کرتے ہیں من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، فی رحمت، یا اپنی رحمت میں۔ اور کس کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں؟ جس بندے کے دل کے اندر چاہت ہو، تڑپ ہو، اور جس بندے کو خوف خدا ہو، اللہ اس بندے کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَالظَّالِمُونَ، اور ظالم لوگ، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور مددگاری، ٹھیک ہے۔ مومن موحد کے لیے قیامت والے دن پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت ہوگی۔ اگر اس کی اولاد میں سے کوئی حافظ قرآن ہے وہ شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ کوئی اس کی اولاد میں سے عالم ہے تو وہ کیا کرے گا جی؟ سفارش کرے گا۔ اسی طرح جو نابالغ اولاد فوت ہوگی یا اس کی بچپنے میں فوت ہوگی، قیامت والے دن وہ سفارش کرے گی۔ اس کے نیک دوست یار جو دنیا میں نیکیاں کیا کرتے تھے، اس کو نیکی کی طرف بلایا کرتے تھے، اب یہ مشکلوں میں پھنس گئے، وہ بھی سفارش کریں گی، ٹھیک ہے۔ سورۃ ملک سفارش کرے گی، سورۃ واقعہ، سورۃ رحمان، یاسین سفارش کرے گی، یہ قرآن سفارش کرے گا، ٹھیک ہے۔ مومن کے لیے وہاں پر سفارشیں ہوں گی، لیکن ظالم، کافر، مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اتخذوا، کیا بنا ڈالا ہے انہوں نے، من دونہ، اس اللہ سے نیچے نیچے، اولیاء، کارساز، فاللہ الولی، پس اللہ ہی کارساز ہے، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہاں پر بات نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، اور وہ چیز اختلفتم فیہ، جس میں تم اختلاف کرتے ہو، من شیء، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، جب اختلاف ہو جائے تو پھر اس کا حل یہ ہے، فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو، ٹھیک ہے۔ ہاں، سورۃ نساء میں آپ سن چکے ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، جب کسی معاملے میں نا اختلاف ہو جائے شرعی معاملے میں، وہاں پر آپ کی سمجھ کچھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، پھر اس کو اللہ کے سپرد کر دیا کرو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ جو فیصلہ کرے گا اس کو مان لیا کرو۔ دیکھیں جتنے بھی دنیا میں اختلافات ہیں نا جی، ان اختلافات کو اگر شریعت کی نظر میں دیکھا جائے، شریعت سے حل کیا جائے نا جی، ملک کے اندر امن آ جائے، سکون آ جائے۔ اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں نا جی، اس کو شریعت کے ذریعے ہم حل کریں، ٹھیک ہے۔ بیوی کے درمیان میں بیوی اور خامن کا جھگڑا ہو گیا جی، یہ نہیں ہے کہ بھائی بیوی ہے جی بس وہ ماتحت ہے جی، وہ آپ کی ملازم ہے، نوکر چاکر ہے، نہیں۔ غلطی اگر بیوی کی ہے، غلطی ماننی چاہیے، بیوی کو معافی مانگنی چاہیے۔
خاوند کی اگر غلطی ہے خاوند کو معافی مانگنی چاہیے، اس میں کوئی شرم و حیا والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ذالکم اللہ ربی، ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربی جو میرا رب ہے، علیہ توکل، تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دین کا معاملہ ہو تب بھی میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، دنیا کا معاملہ ہو تب بھی میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے جی؟ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، پہلے تو رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد پھر رب کی طرف کیا کرنا چاہیے؟ رجوع کرنا چاہیے۔